السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو کوئی کسی مومن کو ارادتاً قتل کر ڈالے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا اور اسے لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے غضبناک ہونے کی صفت بیان ہوئی ہے، اور کس کے لیے کہ وہ شخص جو کسی مومن کو ارادتاً قتل کر دے تو اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ کسی کا قتل کرنا اور خاص کر کسی مومن کا قتل کرنا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی جو سزا بیان کی گئی ہے، 4 سزائیں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک کہ اس کے لیے جہنم ہے، اور جہنم بھی خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ دوسری سزا وغضب اللہ علیہ، اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، ولعنہ، اور اس پر لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی انسان اگر کسی مومن کو قتل کر دے اور ارادتاً قتل کرتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ انتہائی سخت سزا جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ ایک تو جہنم، دوسری چیز جہنم صرف ایسے نہیں کہ چند دنوں کے لیے بلکہ خالداً فیہا۔ اب اس پر ایک سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ جیسے قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا اور مشرک کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو مشرک کے لیے معافی نہیں ہے، اور مشرک کے علاوہ جو ہے اس کے لیے معافی ہے۔ تو یہاں اب ایک قاتل ہے، یہ قاتل مشرک تو نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ جہنم کی سزا ہمیشہ کے لیے کیوں بیان ہوئی ہے؟ اس کا جواب جو مفسرین نے، محدثین نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ایک طویل وقت تک قاتل جو ہے وہ جہنم کے اندر رہے گا، اور باقی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ اپنی رحمت کے ساتھ اسے معاف کر دے گا اور جہنم سے نکال لے گا۔ تو خالداً فیہا یہاں پر مراد ایک طویل وقت، لمبا وقت، باقی اللہ تعالیٰ وہ خود فیصلہ کرنے والا ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے فیصلے کرے، اس کے سامنے کون کوئی سوال اٹھا سکتا ہے؟ فعال لما یرید، جو چاہے کرے، تو چاہے گا جلد معاف کر دے، چاہے گا دیر سے اس کو نجات دے، چاہے تو پڑا رہنے دے، یہ اس کا فیصلہ اور اس کا حکم اور اس کا جو بھی امر ہے وہ اس کے مطابق وہ اس پر قادر ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، تو اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا۔ لیکن قاتل کی سزا بہت سخت ہے، یہ یہاں پر واضح ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے لیے اللہ کی طرف سے سخت ناراضگی کا اظہار بھی کہ وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب۔ تو موضوع کے مطابق یہاں اللہ کی صفات جو بیان ہو رہی ہیں ان میں یہاں اللہ کا غضبناک ہونا، جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے، اس کے فضل و کرم کا بیان ہے، اس کی شفقت اور اس کے کریم ہونے کا بیان ہے، تو وہیں اس کے غضب کا بھی بیان ہے، وہ غضبناک بھی ہوتا ہے۔
اور جب وہ غضبناک ہوتا ہے تو پھر اس کا غضب انسانوں کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اور غضبناک کب ہوتا ہے؟ ویسے جیسے ہم نے عرض کیا وہ بادشاہ ہے، جو چاہے جیسے چاہے کرے، لیکن جب انسان اس کی حدود کو پامال کرے اور ظالم بن جائے اور اللہ کی رحمت کے ناجائز فائدے اٹھانے لگے تو پھر اس وقت پھر وہ اپنے لیے اللہ کے غضب کو حلال کر دیتا۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں انسان کتنے بڑے بڑے مجرم ہیں، جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، اور بعض گناہ تو دل و دماغ کو جھنجھوڑ دینے والے اور زمین پر باقاعدہ ایک فساد کی شکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ایک مہلت دیتا رہتا ہے، اور پھر جب وہ پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ اس کے غضب کے نتیجے میں جب آتی ہے تو وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ جیسے پچھلی قوموں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ بعض قومیں جب اللہ کے غضب کا شکار ہوئیں تو پھر کس طرح وہ لوگ جو ہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ قوم لوط کو دیکھ لیں آپ کہ قوم لوط پر جب اس کا غضب ہوا تو ایسا غضب ہوا کہ نہ صرف یہ کہ اس بستی کو زمین سے اکھاڑا گیا بلکہ اکھاڑ کے آسمانوں کی بلندیوں پر لے جایا گیا، پھر وہاں سے اس بستی کو الٹا نیچے زمین پر پٹک دیا گیا، اور پھر پٹک کے اوپر سے ان کے اوپر پتھر بھی برسائے گئے۔ تو اتنی خوفناک سزا، اتنی دردناک سزا، یہ اس کے غضب کا نتیجہ ہے، یہ اس کے غضب کے نتیجے میں ہے۔ تو لہٰذا جب وہ غضبناک ہوتا ہے تو پھر اس کی سزا بھی بڑی سخت ہوتی ہے، اور جب سزا سخت وہ دینے پر آ جائے تو پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا الا کہ اللہ خود اپنا فضل کر دے یا وہ معاف کر دے۔ تو اللہ کا غضبناک ہونا یہ اس کی ایک صفت ہے، اور وہ ثابت ہے اس کے کلام سے اور اس کے فعل سے بھی۔ وَلَعَنَهُ، اور اس کی لعنت، یعنی ایک قاتل جو ہے وہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ جہنم کی آگ بھی ہمیشہ کے لیے، پھر اللہ کا غضب بھی، اور پھر اس کے بعد ایک اور سزا اس کے لیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور، یعنی جس کے لیے یہ لعنت اللہ کی طرف سے ہو، اس کا مطلب ہے پھر وہ اللہ کی رحمت کے قریب نہیں ہے، اور رحمت الہی سے پھر وہ دور کر دیا گیا۔ تو رحمت الہی پھر اس کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، پھر اس کے لیے ایک اور سزا کا بیان کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے، کہ وہ پھر ایک بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ دنیا میں بھی وہ عذاب اس کو مل سکتا ہے، پھر قبر ہے، قیامت کا دن ہے، پھر جہنم ہے۔ یہ بڑے خوفناک مراحل ہیں انسان کے لیے۔ جو پہلی ایک منزل ہے قبر، وہی بڑی خوفناک ہے، تو اس کے لیے وہ عذاب پھر وہیں سے شروع ہو سکتا ہے۔ اور پھر قیامت کے دن بھی بڑا سخت دن ہے کہ جس دن صرف سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور اس دن کوئی ایک دوسرے کے کام آنے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی کسی کے لیے اللہ سے بات کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا، جس کے لیے اللہ اجازت دے دے وہ تو ہے، وگرنہ اس دن کا سبب بن جاتی۔ اس آیت میں 2 چیزیں جو ہیں وہ پتہ چل رہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا ناراض ہونا، اور دوسری صفت اللہ کی رضا۔ 2 صفتیں اس آیت کے اندر ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کے لیے جو اللہ نے راہیں متعین کی ہیں، انسان کو انہی راہوں کو اختیار کرنا چاہیے اور اسی پر چل کے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اور اگر انسان اس راہ کو چھوڑ دے اور اس راہ کو چھوڑ کے ان راہوں کو اختیار کر لے کہ جو راہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور مومنوں کے لیے حرام قرار دی ہیں، تو پھر انسان نے اللہ کی ناراضگی کو مول لے لیا۔
کہ ایک انسان اس راہ پر چل رہا ہے کہ جو راہ اللہ نے منع کی ہے، اور جو راہ اللہ نے کہی ہے کہ اس پر چلو اس سے رکا ہوا ہے اور اس کے اپوزٹ چل رہا ہے۔ جیسے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں، اللہ نے یہ کہا کہ یہ حلال ہے تمہارے لیے اور یہ حرام۔ اب یہ انسان حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جا رہا ہے اور اس کی حدود کو پامال کر رہا ہے، اس کی راہوں کو چھوڑ رہا ہے، تو وہ پھر اس پر ناراض ہوتا ہے۔ اب مثال لے لیں کہ انسان کی کمائی کے لیے اللہ نے حلال طریقے رکھے ہیں، محنت ہے، مزدوری ہے، تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے۔ اب انسان ان راہوں کو چھوڑ کے چوری چکاری شروع کر دے، ڈکیتیاں شروع کر دے اور راہزنی شروع کر دے، مال چھیننے شروع کر دے اور کہے کہ بس ایسے ہی میں اپنا گزارا کروں گا، تو یہ انسان پھر اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے رہا ہے۔ اور جو راہ حلال رزق والی ہے اس کو اس نے ناپسند کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ وہ کہتا ہے یار کون اتنی محنت کرے اور کہاں اتنا کھپے، بندہ بیٹھے بٹھائے جناب کہیں اس کو چوری کروا لو، ڈکیتی کروا لو۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے ماڈرن طریقے سے بھی چوریاں ہوتی ہیں، ٹیلی فون کے اوپر جناب بعض لوگ آپ سے آپ کے کارڈ کا نمبر مانگتے ہیں، آپ کو موبائل نمبر کا پوچھتے ہیں، پھر نہ جانے کیا کیا چکر دیتے ہیں اور چوریاں اور فراڈ اپنے موبائل کے ذریعے کرتے ہیں، اور بھی کئی چوریوں چکاریوں کے طریقے۔ تو خیر اس طرح کی اور بھی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں کہ انسان کے لیے جو راہیں اللہ نے متعین کی ہیں یہ ان راہوں سے ہٹ جاتا ہے اور دوسری راہوں کو اختیار کر لیتا ہے، جو راہیں اس کو حرام کی طرف لے جاتی ہیں، برائی کی طرف لے جاتی ہیں، اللہ کی ناراضگی۔ تو پھر اللہ کی ناراضگی وہ صفت اس انسان نے اپنے لیے حلال کر لی، اور اللہ کی رضا جو کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اسے اپنے لیے اس نے حرام کر لیا۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر ناراض ہوتا ہے اور ان کی اس حرکت کی وجہ سے ان کے اوپر پھر اللہ کی طرف سے پکڑ بھی آتی ہے، جیسے اگلی آیت میں ہے فَلَمَّا آسَفُونَا، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ آسفونا غصہ، یعنی یہ اللہ کی صفت کہ اس کو غصہ آتا ہے، اور پھر جب اس کو غصہ آتا ہے تو پھر اس کی یہ صفت کہ وہ انتقام لیتا ہے، اور پھر جب وہ انتقام لیتا ہے تو پھر اس کے انتقام سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ کہاں یہ انسان 5-6 فٹ کا اور انتہائی کمزور، اور جب چاہے اللہ اس کو عاجز کر کے رکھ دے، تو ٹکر کس سے لے رہا ہے؟ کہاں ٹکرا رہا ہے؟ کس سے مقابلے کر رہا ہے؟ کس کے سامنے کھڑا ہے اکڑ کے اور سینہ چوڑا کر کے؟ اللہ کے سامنے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جب غصے میں آتا ہے تو پھر انتقام لیتا ہے، اور پھر اس کے انتقام کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، کسی بیماری میں مبتلا کر دے، یا اچانک عذاب لے آئے، زلزلے لے آئے، آندھیاں لے آئے، طوفان لے آئے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی مخلوق کو مسلط کر دے اور پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے۔ یہ تو دنیا میں انتقام ہوا۔ پھر آگے ایک الگ سلسلہ ہے، وہ ایک قبر کا نہ جانے کتنا طویل سفر ہے، اور پھر قیامت کے دن 50,000 سال کا وہ دن ہے، پھر اس کے بعد جہنم ایک طویل وقت کے لیے یا ہمیشہ کے لیے۔ واللہ عالم کہ انسان وہ کس قسم کا جرم کر جاتا ہے کہ اس جرم کی وجہ سے پھر وہ انسان اپنے لیے اتنی عذاب جو ہے وہ اپنے لیے ہلاک کر لیتا ہے۔ تو جب انہوں نے غصہ دلایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے انتقام لیا، اور اس انتقام کے نتیجے میں پھر وہ تباہی اور بربادی ان کا مقدر بنی۔ اگلی آیت ہے وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند ہی نہ کیا، اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا۔ یعنی یہ منافقوں کے بارے میں ہے کہ منافقین کو جب جہاد کے لیے حکم دیا گیا کہ بھئی اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، جہاد کرنا ہے، تو جن کے دل میں ایمان تھا کہ اللہ کی راہ میں نکلیں گے، اگر تو لڑے اور شہید ہوئے تو جنت ہے، لڑے بچ گئے تو غازی ہیں، اس کا بہت بڑا اجر ہے، اور اسی ایمان کے ساتھ وہ لوگ اٹھے اور آگے بڑھے اور مقابلہ کیا۔
لیکن کچھ لوگ جن کے دلوں میں نفاق تھا وہ بیٹھے رہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ تو کہہ رہے ہیں آگے اجر ہوگا، ثواب ہوگا، پتہ نہیں ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، پھر جائیں گے خون بہے گا، نقصان ہوگا، گھر میں جناب موج میلہ لگا ہوا ہے، عیاشی کی زندگی ہے، اس کو چھوڑ کے جائیں، یہ ایمان نہیں، یہ نفاق ہے۔ جب چونکہ اللہ کو علم ہے، انہ علیم بذات الصدور، اللہ نے پھر اور انہیں ان کے اس نفاق میں پختہ کر دیا، اور اللہ نے ان کا اٹھنا ہی ناپسند کیا کہ پھر ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کا جو ہے صفات میں سے ایک یہ کہ وہ ناپسند بھی کرتا ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ منافق اپنے نفاق میں اس حد تک بڑے ہوئے ہیں، اللہ نے مزید ان کے نفاق کو پختہ کر دیا اور اس بات کو ناپسند کیا کہ اب یہ محمد کریم کے ساتھ اٹھیں اور جناب آگے جائیں اور میدان میں آئیں، کیونکہ آگے پھر اگر یہ منافق نکل بھی آتے تو ایک بڑا فساد یہ بنا سکتے تھے وہاں میدان میں آ کے، کہ الٹا وہاں میدان میں آ کے کافروں کے جتھے کو دیکھ کے ممکن تھا کافروں کے ساتھ مل جاتے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا، مسلمانوں کی مخبری کر دیتے یا مسلمانوں کے اندر ہی انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچا دیتے۔ تو اللہ نے وہیں ان کو روک دیا کہ یہ نکل ہی نہ سکیں، یہیں بیٹھے رہیں، اور مسلمانوں کا مقابلہ کافروں کے ساتھ ہو، جہاد ہو، اور اس کے نتیجے میں اسلام کو فتح ہو، اور یہ منافق یہیں بیٹھے مریں، اور ان کی منافقت جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے۔ تو اس آیت میں جو چیز موضوع کے اعتبار سے وہ ہے کہ اللہ کی ایک صفت، اس کا ناپسند کرنا کسی چیز کو، تو اس نے ناپسند کیا۔ اگلی آیت ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں۔ تو یہ بھی بات وہی ناپسندیدگی کی، کبر مقتن، کبر بڑا عظیم، مقتن ناپسند، یعنی اللہ کو بہت ناپسند ہے یہ چیز اللہ کے ہاں، عند اللہ، اللہ کے ہاں، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ یعنی ایک انسان کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور خود نیکی کا حکم جو دوسروں کو دیا اس پر عمل پیرا نہیں۔ ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی نمازی بنو، خود نمازی نہیں۔ ایک بندہ آپ کو کہتا ہے متقی بنو، لیکن خود متقی نہیں۔ ایک بندہ آپ کو کہتا ہے سیدھی راہ پر چلو اور خود الٹی راہ پر چلتا ہے۔ ایک بندہ آپ کو کہتا ہے سچ بولو اور خود جھوٹ بولتا ہے۔ ایک بندہ آپ کو کہتا ہے حلال کھاؤ، خود حرام کھاتا ہے۔ ایک بندہ آپ کو دین پر چلنے کا کہتا ہے اور آپ خود دین سے ہٹ کر چلتا ہے۔ ایک شخص آپ کو اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور خود بد اخلاق ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ کے ہاں سخت ناپسند ہیں کہ ایک بندہ دوسروں کو تو ایک چیز کہہ رہا ہوتا ہے اور خود اس پر عمل پیرا نہیں ہے، خود اس کا عمل اس سے بالکل ہٹ کر ہے، بالکل مختلف ہے۔ تو یہ چیز بھی اللہ کے ہاں ناپسند ہے، یہ چیز اللہ پسند نہیں کرتا، یہ چیز اللہ کو ناراض کرتی ہے۔ تو انسان کو وہی کہنا چاہیے کہ جس پر اس کا اپنا عمل ہو، جس پر اس کا اپنا عمل ہے۔ سب سے پہلے اس لیے تو آتا ہے نا اہل علم کسی چیز کی دعوت اور تبلیغ دینے سے پہلے وہ دیکھتے کہ میرا اپنا اس پر کتنا عمل ہے، پھر اس کے بعد اس کی لوگوں کو دعوت دیتے اور اس کے اوپر پھر لوگوں کو جو ہے وہ بلاتے اور لوگوں کی رہنمائی اس طرف کرتے۔ اب یہ نہیں ہے جیسے جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، آج منبر پر بیٹھ کر بات کرنا لوگوں نے بڑا آسان سمجھ لیا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ یہ تقریریں، گفتگو، پروگرام سب کچھ ہو جاتے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی پریکٹیکل لائف ان کی دعوت و تبلیغ سے یکسر مختلف ہے، بالکل مختلف۔ اور یہ چیز انسان کے لیے بڑی تباہی کا سبب بنے گی کہ ایک بندہ اتنا داعی، مبلغ، شیخ، عالم، مفتی اور لوگوں کے اوپر جناب فتوے لگا رہا ہے اور لوگوں کو جناب بڑی تبلیغیں کر رہا ہے، لیکن انڈر گراؤنڈ اور تاریکی میں یا علیحدگی میں، خلوت میں، تنہائی میں معاملہ بالکل اپوزٹ ہے۔ تو یہ چیز پھر انسان کے لیے بڑی خوفناک ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہر اس بھائی کو
بزرگ کو، عالم کو، شیخ کو یہ توفیق دے کہ ہم جس بات کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں یا لوگوں کی جو لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو کمیاں کوتاہیاں پیچھے ہوئی ہیں رب کائنات ہمیں اس کی معافی دے دے، اور آئندہ زندگی میں خالق کائنات ہم سب کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ کل کہہ رہے ہیں کہ درس نہیں ہوگا، کل ان کا یہاں پر کوئی پروگرام ہے سعودی مشائخ کا، تو کل چھٹی ہے، تو پرسوں انشاءاللہ کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔